بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التجار هم الفجار الا من اتقى وصدق وبر الا من اتقى وبر وصدق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کے نظام کو چلایا ہے۔ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر کائنات کے نظام ترتیب کا ایک طریقہ بتلایا۔ سب سے آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بھی کائنات کے نظام ترتیب کا ایک طریقہ بتلایا، جس کو ہم شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ شریعت محمدی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ جملہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ مکمل ضابطۂ حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، جیسے زندگی کے مختلف شعبے کیے گئے ہیں، ایک مسلمان کی زندگی کے 5 شعبے بتائے گئے۔ ایک ہے ایمانیات، جس کو عقائد کہتے ہیں، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت اور 5ویں اخلاقیات۔ معاملات کے تحت ہی معیشت آتی ہے، یعنی ہمارا کاروبار۔ ان 5 شعبے کے اندر ایک انسان شریعت محمدی کے اصول و ضوابط کے مطابق عمل کرے اور ان 5 شعبوں میں سے کوئی بھی معاملہ پیش آئے، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، اس کا حل اس شریعت محمدی کے اندر موجود ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شریعت۔ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے تعلق والوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا فرائض ہیں، معاملات کی کون سی صورت جائز، کون سی ناجائز، عقائد میں کیا صحیح کیا غلط، عبادات کا طریقہ کون سا صحیح کون سا غلط، یہ ساری چیزیں اس شریعت کے اندر بیان کر دی گئیں۔ شریعت محمدی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے 5 شعبوں کو شریعت کے اوپر پیش کرے اور پیش آنے والے حالات کا حل شریعت کے ذریعے سے معلوم کرے، اور جو چیز بتلا دی جائے اس کے اوپر عمل کرے۔ لیکن ہمارا حال اس سے ذرا مختلف ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم عبادات کے ضمن میں آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ روزہ رکھا جائے گا تو روزے کے اندر پابندیاں وہ اختیار کی جائیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ حج اس طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب اس طریقے سے لگایا جائے گا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ لیکن جب ہم مسجد سے نکل کر اپنی معاشرت کے اندر، اپنی معیشت کے اندر جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کاروبار کی جانکاری ہمارے پاس ہے،
دنیا کہاں جا رہی ہے، کیسے کام کر رہی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اب ہمیں شریعت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے حالات بتلا رہے ہیں، ہم زبان سے کبھی نہیں کہتے، کیونکہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح، ہر انسان ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان سود کے اندر ملوث ہے، زبان سے نہیں کہتا کہ ہمارے کاروباری معاملے میں شریعت سے پوچھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے معاملات بتلا رہے ہیں کہ اس کو شریعت سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جانتا تو یہ پہلے سے ہی ہے کہ سود حرام ہے، جانتا تو یہ پہلے ہی سے ہی دھوکہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، معاملات کے اندر دھوکہ دے رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ عام سی چیز ہے، اس کو کاروبار کا فن سمجھا جاتا ہے، عیب چھپا کر مال بیچ دینا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اگر ہم صاف زبان میں بات کریں تو سیدھے سیدھے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تعویلات پھر اپنی جگہ پر ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا جتنی وعید کی روایتیں اور آیتیں ہیں ان سب کو معمول کیا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ جہنم کے اندر سزا کاٹے گا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جنت کے اندر چلا جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو ہمارے حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں شریعت کی رہنمائی کی اور اس کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر شریعت کا پابند بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت اور اس کا پس منظر بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی احتیاط برتی ہے۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو پہلے یہودی تھے پھر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز، اور یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی مسلمان پوری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے، اس سے سوال آخرت میں نہیں ہوگا کہ تم نے اونٹ کا گوشت کیوں نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے اور اسلام میں حرام نہیں ہے، اسلام میں حلال ہے اور وہاں حرام ہے۔ حلال کا مطلب ہے کہ کھانے کی اجازت ہے، نہ کھائیں تو کوئی سوال نہیں ہوگا، لہذا ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے تاکہ ہمارا یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام پر تو ہے ہی، نہ کھائے تب بھی اسلام پر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہودیت کو مکمل چھوڑ دو۔ اونٹ کا گوشت نہ کھانے میں تمہاری ایک حکمت یہودی مذہب پر عمل کر لینا بھی ہے۔ یہودیت کو مکمل چھوڑو، پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور تمہارا نظریہ ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، دوسرا مذہب کیا کہتا ہے اس پر کبھی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک ایسا عمل جو کہ جائز تھا لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری ذہنیت جڑی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی منع فرما دیا۔ اب ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہم کھلے ہوئے حرام کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں اور ہم اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں، فلاں حاجی صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بھی کرتے ہیں۔ جو چیز حرام ہے حرام رہے گی،
ہر ایک کی اپنی جنت ہے اور ہر ایک کی اپنی جہنم ہے. اس کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. کسی حاجی صاحب کے کرنے سے، کسی مولوی صاحب کے کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی. ایک جواب ہمارا یہ ہوتا ہے، بولے صاحب سب لوگ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پڑ سکتا. حالانکہ معاشرے کی اور قوم کی تبدیلی کا تعلق فرد کی تبدیلی سے ہے. جب ایک آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، ہر تبدیل کرنے والا آدمی اکیلا ہوگا اپنے آپ کو تبدیل کرنے والا. یہی افراد جب ملیں گے تو معاشرہ مرتب ہوگا. جب خرابی آئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ خرابی ایک دن کے اندر سب کے ذہن کے اندر پیوست ہو گئی کہ آج سے ہم لوگ اس طریقے سے کاروبار کریں گے. پہلے ایک نے کیا، دوسرے نے دیکھا وہ کر رہا ہے اور اس کا کاروبار چل رہا ہے، ہم بھی کر لیتے ہیں. تیسرے نے دیکھا ہم بھی کر لیتے ہیں. کرتے کرتے یہ ابتلاء عام ہو گیا، ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہو گیا. اور اب زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ سب کر رہے ہیں اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اول تو سب کر رہے ہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے. دوسرے سب کر رہے ہیں تو سب اپنی سزا بھگتیں گے. یہ آخرت کے اندر یہ عذر نہیں چلے گا کہ چونکہ سب کر رہے تھے لہذا میں بھی کر رہا تھا. اب جس طرح ایک ایک آدمی کے کرنے سے سب غلط پہ آ گئے، اگر ایک ایک آدمی اپنے آپ کو صحیح کرنا شروع کر دیں گے تو سب صحیح پر بھی آ جائیں گے. جس طرح رفتہ رفتہ برائی آئی ہے ویسے ہی رفتہ رفتہ برائی ختم بھی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر مال پر ہے. ہماری نظر مال پر ہے. مال کیسے آئے گا اس کی فکر ہے. حالانکہ مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے اللہ کیسے راضی ہوگا یہ اصل ہے. مال اس کے نتیجے میں آتا ہے تب بھی، نہیں آتا ہے تب بھی اللہ کیسے راضی ہوگا یہ بنیادی سوچ ہے. ہم نے غیروں کی طرف نظر کی، وہ مال کما رہے لہذا ہمیں مال کمانا چاہیے. وہ ساتھ ساتھ جہنم بھی کما رہے ہیں، ہم تیار ہیں اس پر. ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے. اگر ہم اس پر بھی تیار ہیں کہ اگر وہ مال کے ساتھ جہنم بھی کما رہے ہیں ہم بھی مال کے ساتھ جہنم کمائیں گے، تو پھر ہمیں اپنے قلب کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں گیا، ہم کس کام کے مسلمان ہیں. ایک ایمان والے کی تجارت آخرت کے لیے ہوتی ہے اور ایک غیر ایمان والے کی تجارت دنیا کے لیے ہوتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے دونوں کی تجارتوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قارون کا واقعہ بیان کیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين قال انما أوتيته على علم عندي. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. تفسیری روایات بتلاتی ہیں کہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا اور پھر ایمان سے پھر گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا خزانہ دیا تھا کہ قرآن کے اندر ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ طاقتور لوگ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے سے تھک جاتے تھے. خزانہ کتنا تھا اللہ جانے، اتنا خزانہ تھا. جب قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی تو اس کا جواب تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنے فن سے کمایا ہے. ہماری زبان میں ترجمہ،
اپنے دماغ سے کمایا ہے. یہی تو کہتے ہیں ہم بھی. کیا فرق ہے ہمارے میں اور قارون میں؟ 100 روپے کمانے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا فن ہے, یہ میری صلاحیت ہے, اور کروڑ روپے کمانے والا بھی یہی سمجھتا ہے. سوچ ایک ہے, وہی جو قارون کی تھی. ایمان والے کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا. ہماری صلاحیت, ہمارے فن کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک وقت میں ایک فرم بہت اونچائی کے اوپر جا رہا تھا. مختلف بھائی تھے ساتھ میں, ان میں ہر کاروبار کے اندر کوئی ایک آدمی اصل ہوتا ہے, مین ہوتا ہے. تو ایک بھائی ایسے تھے کہ وہ جس مال کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے یہ چلے گا. ان کا جو انتخاب ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ پھر اس کے بعد کام چل نکلتا تھا. ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کاروبار ان کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن حالات بدلے اور پھر سارے بھائی الگ الگ ہوئے. سب سے پہلے جو تنزلی آئی انہی کے اوپر آئی ہے, اور سب سے پہلے بکھراؤ انہی کے کاروبار کا ہوا ہے. باقی لوگ تو ٹھیک ہو گئے, ٹھیک تھے ہیں, لیکن ان کے کاروبار کا بکھراؤ ہو گیا پورے طریقے سے. پتہ چلا آ کسی اور کی تقدیر سے رہا تھا, بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ان کے فن سے آ رہا ہے. تو یہ ایمان والے کا یقین ہے, ایمان ہے کہ جو روزی آ رہی ہے وہ مقدر سے آ رہی ہے, فن سے نہیں آتی ہے روزی. قارون سے ان کی قوم نے 4 نصیحتیں کی تھیں. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. انشاءاللہ ان 4 نصیحتوں کے اوپر گفتگو آئندہ ہفتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.